سوری جو ہے وہ کہنا نہیں چاہیے. اگر کہہ دیں سوری تو پھر بار بار غلطی نہیں کرنی چاہیے. مگر ہم چاہے کتنے بھی لائف میں سکلڈ ہو جائیں غلطی ہو جاتی ہے. تو جب غلطی اگر ہو جائے تو کیا کریں؟ سوری نہ کہیں پھر. ہاں سوری تو پھر کرنی بنتی ہے نا. اور معافی اوپر اوپر سے مانگنی چاہیے یا دل سے مانگنی؟ ہاں تو پھر سیلف ریئلائزیشن اندر جھانکنا پڑے گا. کیوں سر جی؟ دل تو کہتا ہے کہ یار میں تو بڑا بندہ تو میں سوری کہاں گا. تو اوپر اوپر سے سوری کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سوری کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جب آپ ایک ہی بات بار بار کرتے رہتے ہیں اور سوری بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کو ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں تو سوری کی کوئی پھر ویلیو نہیں رہتی. ایسا لگتا ہے جیسے یعنی کریڈیبلٹی نہیں ہے اس بندے کی، سوری میں کوئی جان نہیں ہے، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، مینیپولیٹ کر رہا ہے، یہ تو ایسے فراڈ مار رہا ہے. وہ ایک بندہ تھا، اس کو یہ شک پڑ گیا کہ میں لاش ہوں. ہاں ہاں وہ کنونس ہو گیا کہ میں لاش ہوں. تو وہ گیا مختلف لوگوں کے پاس، انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہیں پنچ کر رہے ہیں، تمہیں درد ہو رہی ہے؟ کہتا ہاں ہاں ہو رہی ہے. بہت ساری اس کو جواز دیے، بہت سارے اس کو پروف دینے کی کوشش کی، پر وہ اٹل تھا. احمد ہاں اٹل تھا. ادھر بھی تو دیکھا کریں نا، کمیونیکیشن از یو آر لسننگ ود یور ایئرز بٹ یو شوڈ آلسو کمیونیکیٹ ود یور آئیز. تو پھر مجھے پکا پتہ چلے گا نا. اس طرح تو مجھے کراس چیک کرنا پڑتا ہے. تو وہ انسسٹنگ کہ میں تو لاش ہوں. تو انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لاش جو ہیں ان کے پاس تمہیں بھیجتے ہیں، ان کو پرک کرنا تو دیکھتے ہیں ان میں سے خون نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. تو جب اس کو ایک لاش کو پرک کیا تو کوئی خون نہیں نکلا. تو اس طرح 2 4 5 لاشوں کو پرک کیا اس نے، خون نہیں نکلا. تو وہ واپس آیا تو اس کو کہا کہ اب آپ کو ہم تھوڑا سا چبھو کے دیکھ لیں. تو اس نے کہا ہاں. تو اس کو چبویا تو اس میں سے خون نکل آیا بندے میں سے. تو اس نے کہا آپ نے یہ چیک کیا کہ جو لاش ہوتی ہے اس میں سے خون نہیں نکلتا اور زندہ بندے میں سے تو خون نکلتا ہے. کہتا او اب مجھے سمجھ آئی کہ لاش میں سے بھی خون نکل سکتا ہے. کئی دفعہ جو ہے پروف مل بھی جائے تو ہم اتنے سٹک ہوتے ہیں، اتنے ڈیلوژنل ہوتے ہیں. ڈیلوژن ایسے ایک انگریزی کا لفظ ہے ڈیلیوڈ. ڈیلیوڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ملاوٹ کر دینا، کوئی پراگندہ ہو جانا. کوئی کئی دفعہ ہمیں ریالٹی چیک اندر بھی کرنا چاہیے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ حقیقت پہ بات مبنی ہے یا نہیں ہے. جب آپ سٹوری انفولڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کتنی ہے اور فسانہ کتنا ہے، ملاوٹ کتنی ہے اور اس میں حقائق کتنے ہیں. تو وی شوڈ بی اوپن فار ریالٹی چیک. مگر جب کیمیکل امبیلنس ہوا ہوتا ہے بیکاز آف سم برین ڈس آرڈر سچ ایز اسکیزوفرینیا، تھاٹ ڈس آرڈر اور موڈ ڈس آرڈر اور اسکیزو افیکٹو ڈس آرڈر، یعنی کوئی برین کا ڈس آرڈر ہوا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہمیں ریالٹی چیک کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے دماغ میں خیالات کی بہت ساری ملاوٹیں کر دی ہوتی ہیں. تو میڈیکیشن سے وہ بیلنس ہوتا ہے اور سائیکو تھراپی سے اور ہمارے لائف سٹائل سے بیلنس ہوتا ہے. اور کل میں آپ سے جو بات کر رہا تھا نا لانجیوٹی کا مطلب کہ کون کتنی دیر جینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی برین، اپنی باڈی، اپنی جینیٹکس
ان پہ سب پہ کام کرنا پڑے گا. We can change our genetics by our daily behaviors, by the way we think, the way we believe. It can have an effect. ہماری باڈی میں جو کینسر میں سیلز ہوتے ہیں نا, وہ ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں. They have the capacity to multiply. اور ہماری جو باڈی کے بنیادی سیلز ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ دماغ میں جا کے سیل, ہڈیوں میں بنتے ہیں سیل, تو یہ دماغ میں جائیں گے, یہ فلاں جگہ, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے. مختلف جو ہے نا اس وقت پلوری پوٹنٹ, وہ کچھ بھی سیلز بن سکتے ہیں. تو یہ جو فیکٹر ہے کہ سیلز جو ہیں وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں, اور وہ ان کی لمبی مدت بھی ہو سکتی ہے. تو جو ایج بڑھتی ہے اور ہم اپنا دھیان نہیں رکھتے, صحت کا دھیان نہیں رکھتے, سوچوں کا دھیان نہیں رکھتے, ایمانیات کا دھیان نہیں رکھتے, لائف سٹائل خراب کر لیتے ہیں, ٹاکسک چیزیں کھانے کی یا ڈرگز اپنے اندر ڈالتے ہیں, تو ہمارے ڈی این اے کے ٹیلومیئرز ایک تھریڈ ہوتا ہے جو اس چیز کو بتاتا ہے کہ کتنی لمبی زندگی ہوگی. وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں, جیسے تسمے نہیں باندھتے, تو اس سے زندگی کم ہوتی ہے. تو ہم زندگی کو بڑھا سکتے ہیں اور زندگی کی کوالٹی کو بھی بڑھا سکتے ہیں. بٹ فار دیٹ وی ہیو ٹو ورک آن آور ڈیلی روٹینز فرام مارننگ ٹل نائٹ. آور تھنکنگ پیٹرنس, ہماری سوچیں, ہمارا کھانا پینا, یہ ساری چیزیں ڈیلی روٹینز. اور ہم کئی دفعہ جلدی میں ہوتے ہیں, ہم جہاں پہ ہوتے ہیں اس جگہ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے, بلکہ اگا دوڑ تے پچھا چوڑ, وی آر رننگ جسٹ گوئنگ فارورڈ. جہاں پہ ہیں مائنڈفلی وہاں سے پہلے پورا فائدہ ہمیں جو ہے, یہاں پہ اگر موجود ہیں تو یہاں پہ کنسنٹریٹ کریں, اور یہاں جس مقصد کے لیے موجود ہیں اس پہ کنسنٹریٹ کریں. زیادہ تر لوگوں کو فیض اس لیے نہیں ملتا, فائدہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ وہ وہاں فزیکلی تو ہوتے ہیں مگر مینٹلی وہاں نہیں ہوتے. سو یو آر لوزنگ ایوری مومنٹ. سو وین یو آر دیئر میک دا بیسٹ یوز آف اٹ. اسی طرح سے جو سوری کی بات ہو رہی تھی, اگر آپ مائنڈ فلی دل سے اندر جھانک کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے اس کو نہیں دہرانا, اس کی وجوہات کیا تھیں, محرکات کیا تھیں, انٹرنل ریزنز کیا تھے, ایکسٹرنل ریزنز کیا تھے, اگر ہم ان کے اوپر اچھی طرح سے غور کر لیں تو پھر ہم ایک ہی غلطی کو بار بار نہیں دہرائیں گے, ایک ہی غلطی کو بار بار نہیں ہم دہرائیں گے, اور ہماری کریڈیبلٹی بھی بہتر ہو جائے گی. اور جب ہم بار بار ایک غلطی کو دہراتے ہیں, اس کا مطلب ہم نے ریئلائزیشن ہمارے پاس نہیں آئی, ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ہم نے اس کے اوپر سوچا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا, واٹ ور دا ریزنس. ابھی مس آپ کو ہیبٹس کے متعلق بتا رہی تھی نا, ہے نا, ہیبٹس کے متعلق بتا رہی تھی. ہیبٹس, عادات وہ ہوتی ہیں جو ہمارا انکانشیس مائنڈ کرتا ہے, بغیر جانے ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے واضح کرتا ہوں. آپ سب ایک کام کیجئے, آپ جیسے ہیں نا پوسچر چینج نہیں کرنا, کھڑے ہو جائیں, یہ بیگ پکڑ لیں, ان کا عدیل بیگ پکڑ لیں, پوسچر چینج کر لیا. اچھا اب یہ سب کو دکھائیں, دیکھ لیا آپ لوگوں نے, تشریف رکھیں. آپ سب نے اپنے آرمز جیسے انہوں نے فولڈ کیے ہوئے تھے نا, جنہوں نے پہلے فولڈ کیے ہیں وہ پہلے ایک دفعہ کھول دیں ایسے, اور پھر اس کے بعد سب اپنے آرمز فولڈ کریں جیسے انہوں نے کیے ہوئے تھے.
آرمز فولڈ کر لیں, اپنے سامنے فولڈ کر لیں. اچھا جی مس, آپ نے جو آرمز فولڈ کیے ہیں اس میں آپ کا کون سا دایاں بازو اوپر ہے کہ بایاں؟ لیفٹ اوپر ہے. آپ کا؟ آپ کا بھی لیفٹ اوپر ہے. آپ کا رائٹ. آپ کا عدیل رائٹ اوپر ہے؟ نہیں یار, لیفٹ اتنے تہاڈا لیفٹ. پہلے تو اپنا سجا کھبا ٹھیک کرو نا. اوکے, ناؤ آئی سیڈ, میں نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں وہ انکانشیس لیول پہ ہوتی ہیں. یہ میں نے کہا تھا, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اپنے بازو کھول لیں, کھول لیں بازو کھول لیں, اور جیسے آپ نے بازو فولڈ کیے تھے اس کے الٹ ریورس فولڈ کریں. عجیب لگ رہا ہے نا, اوپرا اوپرا لگ رہا ہے. ہو جائیں گے پروبیبلی, تھوڑی کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی, سوچ کے کرنا پڑے گا. یہ ہے ڈفرنس ہیبٹ میں اور نئی ہیبٹ ڈیولپ کرنے میں. جو ہیبٹ نئی ڈیولپ کرتے ہیں نا اس میں سوچنا پڑتا ہے, زور لگتا ہے. کتنی چھوٹی سی بات کہی ہے آپ کو, پر اتنی عادت پڑی ہوئی ہے ایک ہی طریقے سے بازو فولڈ کرنے کی. ایک چھوٹی سی اور میں آپ کو ایکسپیریمنٹیشن کرا دیتا ہوں. آپ نے نا اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا ان کو ایسے اپنے سامنے کلاسپ کرنا ہے, دونوں ہاتھوں کو کریں. انکانشیسلی نئی ہیبٹس بنانا, کیونکہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ اپنی نئی ہیبٹس ڈیولپ کریں, اچھی ہیبٹس ڈیولپ کریں. یہ ابھی 7 عادات جو بتائی ہیں کہ یہ اگر کوئی اپنا لے گا تو زندگی میں اس کو فائدہ ہوگا. تو کوئی عادت اگر اپنانے کا 2 سٹیپ ہوں گے نا تو وہ اپنانا آسان ہے. اگر 2 سے زیادہ سٹیپ ہوں گے نا, جتنے کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہوگا اتنا وہ عادت اپنانا مشکل ہو. ماپیاں نو ملتے ہیں نا, جب فیملی سے ملتے ہیں تو بالکل مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا, میرا بڑا برا حال ہے, یہ وہ. اب تو کوئی, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, اب تو یو ڈونٹ ہیو ٹو شو اٹ. عادت ڈال. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت خالد بن ولید, ان کے متعلق مشہور ہے, they were ambidextrous. They could fight with both swords. Yeah, ambidextrous جو لوگ ہوتے ہیں they are equally good. Yeah, they are good with both hands. Little habits جو ہے نا وہ بنائیں گے تو بڑی habits بنا سکیں گے. You cannot change the software, new programming with big multi-step programs. جو چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہیں ان سے شروع کریں. Such as, ایک میں آپ کو ابھی ہیبٹ کا بتاتا ہوں, ایک نیو ہیبٹ. ڈزنٹ مین کہ کوئی اس کا بڑا فائدہ ہونے والا ہے, مگر میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں. جب میں اپنے ہاتھوں کو کلیپ کروں, میں جب اپنے ہاتھوں کو ایک دفعہ کلیپ کروں تو آپ نے اپنا رائٹ ہینڈ ریز کرنا ہے. پہلے تو یہ سب مجھے بتا دیں کہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے کون سا. ٹیٹو بھی پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے, لو جی ہاتھ نیچے کر لیں. اور جب میں ایک دفعہ کلیپ کروں تو آپ نے اپنا رائٹ ہینڈ ریز کرنا ہے. از دیٹ کلیئر؟ کب کرنا ہے رائٹ ہینڈ ریز؟ 1 کلیپ. آر یو ریڈی؟ ڈاؤن. آر یو ریڈی؟ ڈاؤن. آر یو ریڈی؟ تھینک یو. پلیز اپنا ہاتھ نیچے کر لیں. اچھا چلیں, اب وہ بات, یہ تو میں نے ایسی ایک چیز کرائی تھی, بعد میں اس کو دیکھیں گے. بس ذہن میں اتنا رکھیں کہ جب بھی میں کلیپ کروں تو آپ نے اپنا رائٹ ہینڈ ریز کر دینا ہے. بس ایسے یاد رکھنا ہے. تو اگر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس بنانا چاہتے ہیں اور بدلنا چاہتے ہیں تو
تقریباً سبھی بال بناتے ہیں. تو جس ہاتھ سے بال بنانے کی عادت ہے نا, دوسرے ہاتھ سے بھی بنایا کریں. نہیں, ایسا ہے کہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے آپ رائٹ سے, اگر جیسے آئی ایم رائٹ ہینڈیڈ, تو رائٹ سے کر کے پھر تھوڑی دیر لیفٹ سے کوشش کر لی. ڈیلی جو بھی کام کریں نا نیا, وہ روزانہ کریں, بیچ میں گیپ نہ دیں. کم از کم 21 دن کریں گے نا تو تھوڑے اس کے ہیبٹ ڈیولپ ہوگی, پاتھ ویز بنیں گے, سرکٹ بنیں گے. اور اگر آپ 21 مرتبہ روزانہ کریں گے 3 دفعہ, 21 days, then 21 days, then 21 days, تو کتنا ہو گیا ٹوٹل؟ 63. 63 days کام بالکل پکا ہو جائے گا. مشکل لگتی ہیں نا چیزیں, فلاں چیز, یہ چیز, وہ چیز. اسٹارٹ اسمال. ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں لگتی, پتھروں سے لگتی ہے. محل, بلڈنگز, عمارتیں, 1 brick at a time, ایک وقت میں ایک اینٹ. 1, 2, 3. Rome was not built in a ٹائم لگتا ہے. سو جب دانت برش کریں تو کیا عادت ہے کس ہاتھ سے کرنے کی؟ زیادہ تر دانت برش کرنے کی رائٹ ہینڈ. جس کی رائٹ کی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے لیفٹ, مسوڑیاں نو بچا کے, کیونکہ جب عادت نہیں ہوتی تو کبھی ادھر ادھر لگ سکتا ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ جو کام ہمیں آتا ہے اس کی طرف آپ کانشیسلی نہیں ایفرٹ کرتے, اور جو نیا سیکھنا ہو تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کانشیس ہے. اور اگر کانشیسلی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ گڑبڑ ہو سکتی ہے. اور اس کو روزانہ ریپیٹ کریں, اور اس کا کوئی کیو رکھیں, کیو, ٹریگر. نیو ہیبٹس آر فارمڈ once you repeat them, and they are just 2 steps, stimulus and response. جتنے زیادہ اس کے اندر وہ ہوں گے نا steps, وہ مشکل ہو جائے گا. شروع میں نا سمپل رکھیں. تو 3 میں نے آپ کو باتیں بتائیں. یہ تو میں نے ایکسٹرنلی آپ کو بتایا نا, یہ ایکسٹرنل تھا, ہینڈز ڈاؤن, تھینک یو. مگر ان سائڈ کے لیے میں نے آپ کو بتایا, اگر ڈومیننٹ ہینڈ رائٹ ہے تو تھوڑی دیر لیفٹ, پھر آپ صحیح کر لیں بال دائیں ہاتھ سے. اور آپ یقین کریں کہ شروع میں تو مشکل ہوگی, یا شروع میں تو ہوگی مشکل, مگر کچھ عرصے کے بعد آپ جیسے اس ہاتھ سے چھوٹے بچوں کو آپ کہیں تسمے باندھو, مصیبت پڑ جاتی ہے ان کو. ختم ہو گیا ہے, ہاں والا سیگمنٹ ختم ہو گیا سی. سیف صاحب ہاں جی, چنگی گل ہے, کچھ ساڈے پیچھے تے لگے نے, آرے تے لگے نے کسے. تو شروع میں مشکل لگتی ہیں چیزیں, بٹ وین یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ دیر از نتھنگ, دیر از نو ون ہو واز این ایکسپرٹ جماندرو. تو دس واز اباؤٹ ہیبٹس, ایٹامک ہیبٹس, ایٹامک ہیبٹس, ایٹم سائز ہیبٹس. Everything in this world is made out of small atoms, small. But when they cluster, when they come together, molecule, معافی, تلافی, اضافی. یہ ایک چھوٹا سا رول ہے کہ معافی جب مانگیں, ارادہ کرو تو پورا کرو, وعدہ کرو تو پورا کرو, کوئی بھی نہ کام ادھورا کرو. معافی مانگو تو دل سے مانگو, ہارٹ کا انہوں نے ذکر یہاں پہ کیا تھا. اور اپنے بیہیویئرس پہ غور کریں, اور جب آپ کسی کو ہرٹ کریں تو جو صرف معافی لپ سروس سے نہیں بلکہ انڈو بھی کریں.
جو گڑبڑ کی ہے نا, اگر آپ کے امی ابو کو ہرٹ کیا آپ نے تو آپ انڈو بھی کریں, جو گڑبڑ کی ہے نا اس کو انڈو کریں, اور پھر کوئی ایکسٹرا جا کے فیور بھی دیں. جن کو آپ نے ہرٹ کیا ہے نا ان کو پھر کوئی ایکسٹرا فیور بھی دیں ٹو ون دیئر ہارٹ, ان کا دل جیتنے کے لیے. سو معافی مانگیں دل سے, اس کی تلافی کریں, جو نقصان کیا اس کا ازالہ کریں, اس کو انڈو کریں, اور پھر اضافی ڈو سم تھنگ ایکسٹرا مائل سو دیٹ یو میک دیٹ ریلیشن جو گڑبڑ ہو گئی ہے, انجانے میں ہو گئی, اور پھر اس کو زندگی میں موو آن کرتے ہوئے ڈرے نا, کیونکہ فیئر آف فیلئر جو ہے نا یہ ایک بہت برا فیئر ہے, ڈر. موو آن, اگر غلطی ہو جاتی ہے گریں, گر کے کیا کہیں گے اب میں نے اٹھنا ہی نہیں. یہ تو گرتے رہتے ہیں.